باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں آپ سبھی کو سلسلہ قصص الحدیث کے اندر خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ جو ناظرین پہلی مرتبہ یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس سلسلے کے اندر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان فرمودہ کسی ایک واقعے کو شامل کرتے ہیں اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے عبرت اور نصیحت کے مدنی پھول شامل کرتے ہیں جو یقیناً ہماری اصلاح کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے محبوب، آپ نصیحت بیان کیجئے، اب واقعات بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سوچ و بچار کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ پچھلی امتوں کے انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات سن کر عقل مندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی واقعے کو بیان فرما دیں تو وہ واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے، وہ واقعہ ہمیں بہت سی ایسی باتیں سمجھا سکتا ہے کہ جن کا سمجھنا اور سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کے ذریعے امت کی رہنمائی کا سامان کیا ہے، اور ہم بھی بچپن سے لے کر آج تک ہم نے بہت سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جن کو سن کر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بڑے دلچسپ واقعات بھی ہم نے سنے اور سنائے بھی، پڑھے بھی۔ ان واقعات کا مقصد یقیناً یہی ہوتا ہے کہ چونکہ واقعات میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، انسان اس کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر کھو جاتا ہے، تو جب وہ اس کے اندر کھو کر وہ چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سیکھنے میں بہت آسانی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان فرمودہ واقعات ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کو سننا ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہوگا۔ ان واقعات کی ایک بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہ واقعات ایک کہانی، ایک سٹوری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے۔ جی ہاں، کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے تو یہ ہمارے لیے واقعہ بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں۔ تو آئیے ہم حدیث بھی سنتے ہیں اور واقعے کے ذریعے اپنی اصلاح کا سامان بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو، اپنی محفلوں کو، اپنی بیٹھکوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، سجایا کرو، زینت بخشا کرو۔ کیوں؟ کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا یہ کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ پل صراط کے اندھیرے میں ہمیں نور نصیب ہو، ہمیں روشنی ملے، تاکہ اس پل صراط پر سفر کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور اس کے ذریعے اپنی محفلوں کو سجانا یہ قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جن پر پڑھا جانے والا درود قیامت کے دن نور بن سکتا ہے، ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی نورانیت، اپنے نور ہونے کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، اور سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اللہ کریم ہم کو بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور ہونے کی سعادت بخشے اور ہمیں کثرت کے ساتھ درود خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
آج جو واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہو، لیکن قصص الحدیث کے عنوان سے شاید آپ یہ واقعہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص تھا، وہ کہیں سفر پر تھا، دوران سفر اسے شدید قسم کی پیاس لگی، بہت زیادہ، کہ جس میں انسان العطش العطش یعنی ہائے پیاس پکارنے لگتا ہے۔ تو ایسی جب شدت کی پیاس انسان کو لگے تو یقیناً اس کے اوسان بھی خطا ہونے لگتے ہیں۔ تو اس شخص کے ساتھ یہی حالت تھی دوران سفر کہ اچانک اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ اس کو جب جیسے ہی کنواں نظر آیا تو گویا اس کو زندگی کی ایک امید کی کرن نظر آنے لگی۔ وہ فوراً اس نے کنویں میں جھانکا، پانی نیچے تھا، وہ کنویں میں اترا اور پانی جو ضرورت کا تھا اس نے وہ پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور کنویں سے نکل آیا۔ جب وہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے جو آس پاس کی کچھ زمین تھی، جو گیلی زمین تھی، ایک کتا اس گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ جی ہاں، اب اندازہ کریں کہ کوئی کتا اگر گیلی مٹی کو چاٹنا شروع کر دے، ایسے نظارے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی نہ کیے ہوں، لیکن اس شخص کے سامنے یہ نظارہ بالکل لائیو موجود تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے اور عموماً اس طرح کے نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے، وہ شخص سمجھ گیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور میرا پیاس کے مارے بڑا برا حال تھا، تو اس کتے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے اور اسے بہت شدید قسم کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس شخص کو کتے پر رحم آ گیا۔ اس نے کیا کیا، پانی کیسے پلایا جائے اب اس کتے کو، نہ کوئی برتن ہے، نہ کوئی رسی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے کے اندر پانی بھر کے لے آیا۔ جی ہاں، پہلے کے دور میں چمڑے کے اور دیگر چیزوں کے موزے چلا کرتے تھے کہ جس کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر پانی ڈالا جائے گا تو پانی اس کے اندر رک جائے گا اور پانی اس کے اندر بھر کر نکالا جا سکے گا۔ ہمارے ہاں جو نارمل موزے چلتے ہیں اون وغیرہ کے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اگر پانی ڈالیں گے تو پانی تو بہہ کر نکل آئے گا۔ الغرض اس شخص نے موزے میں پانی بھرا اور واپس آ کر اس موزے کا پانی کتے کے منہ پر ڈالا اور کتے نے وہ پانی پیا اور اس کتے کی جو حالت تھی وہ پھر سنبھلی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص تھا وہ اس وجہ سے بچ گیا، اس کی نجات ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا اور کتے پر رحم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر بھی رحم فرما دیا اور اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اسی طرح کا ایک اور ملتا جلتا واقعہ ہے کہ ایک بدکار عورت تھی جو برے کام کیا کرتی تھی اور معاشرے میں بڑی بدنام تھی، لیکن ایک مرتبہ وہ بھی کہیں سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کا ایک کتے کے پاس سے گزر ہوا کہ جس کتے کا پیاس کے مارے اتنا برا حال تھا کہ اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اگر کچھ دیر میں سے پانی نہ ملا تو یہ کتا مر جائے گا۔ اب کسی جانور کی اس طرح کی حالت ہو اور کوئی انسان اس پر رحم کر لے، عموماً ایسا کیا تو نہیں جاتا، سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو جانور ہی ہے اور ہمیں اس کا کیا کرنا ہے، اس کی زندگی موت سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان دی اینڈ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں۔ اس بدکار عورت کو کہ اس کا کریکٹر بھلے صحیح نہیں تھا لیکن اسے اس وقت اس کتے پر رحم آ گیا۔ اس نے کیا کیا، پانی کیسے پلاتی، ایک کنواں موجود تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ اس موزے کو باندھا اور پھر وہ کنویں کے اندر اس دوپٹے کو ظاہر سی بات ہے لمبا کر کے رسی کا کام لے کر اندر بھیجا اور اس کے اندر پانی بھر کے اسے باہر نکالا۔ اس کے بعد اس کتے کو پانی پلایا تو وہ کتا پانی پینے کے بعد اس کی حالت سنبھلی اور اس کی جان بچ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جو بدکار تھی کہ جس کے برے اعمال زمانے میں مشہور تھے، ایک کتے پر یوں رحم کرنے کی وجہ سے، اس کو پانی پلا کر اس کی جان بچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر دیکھا جائے تو یہ کوئی اعمال اتنے بڑے نہیں تھے۔ ہم کو بھی زندگی میں ایسے کثیر موقع ملتے ہوں گے کہ جہاں ہم یہ سوچ کر شاید اس طرح کی نیکیاں چھوڑ دیتے ہوں کہ یہ بظاہر بہت چھوٹے اعمال ہیں، ان کا کیا کرنا، یہ ہم نہیں بھی کرتے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم دوسرے اعمال کر لیں گے۔ حالانکہ قیامت کے دن تو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی
اور اس دن تو اپنا ہی والد، اپنی ہی والدہ، اپنے ہی بہن بھائی، خونی رشتہ دار، دوست احباب جو دنیا میں ہم پر جان چھڑکا کرتے تھے، کوئی بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ الٹا سوال کیا جائے گا کہ اگر تم ہمیں نیکی دے سکتے ہو تو دے دو، ہم تو اپنی نیکیاں تم کو نہیں دیتے۔ ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یہ معمولی سی نیکی پر بھی اگر چاہے تو رحمت فرما کے بندے کو بخش دیا کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ انسان کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے، اور انسان پر رحمت کرنے کے لیے کوئی قیمت طلب نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس شخص نے اور اس بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا، کتے پر رحم کیا، ایک جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے، صرف اس کو ایک مرتبہ پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پر رحم فرما دیا۔ بلکہ ایک تو بدکار عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو، اور انسان جو افضل مخلوقات ہیں ان کا خیال کرنے والا ہو، ان پر شفقت کرنے والا ہو، ان کو راشن، پانی، کھانا اور دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ سب ان کو فراہم کرنے والا ہو، اور ایسا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہو، اس کی کوئی اور نمود و نمائش کی نیت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنا رحم فرمائے گا۔ سوچئے تو صحیح، یہ اس امت کے واقعات نہیں ہیں، یہ پچھلی امتوں کے واقعات ہیں کہ اللہ نے ان پر اس طرح رحم فرما دیا کہ صرف جانور کو ایک بار پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ سوچئے جو اس امت کا شخص ہوگا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوگا، ان کی بھوک مٹاتا ہوگا، ان کی پیاس کا خیال رکھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کس قدر رحم فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جانوروں پر ظلم کرتا ہوگا، جانوروں کے ساتھ بھلائی سے پیش نہیں آتا ہوگا بلکہ ان پر ظلم کرتا ہوگا، تو اس کے پھر نتائج بڑے بھیانک بھی ہو سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو قابو کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس بلی کو قابو رکھنے کے بعد وہ نہ اسے کھانا کھلاتی نہ اسے کچھ پلاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے پاس قابو رکھے رکھے ہی اس بلی کا انتقال ہو گیا، اور وہ بلی مر گئی۔ نہ اس نے اسے خود کھانا دیا، نہ اسے کہیں باہر جانے دیا وہ کہ کہیں سے اپنا کھانے پینے کا انتظام کرتی، یوں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اسی وجہ سے جو اس نے بلی پر ظلم کیا، اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان نے کچھ جانوروں کو پالا ہوا ہے، یا اگر اس کا کچھ پالا پڑتا ہے، کچھ تعلق رہتا ہے کچھ جانوروں سے، تو ان پر ظلم نہیں کرنا، خاص طور پر کہ ان کو کھلانے پلانے اور ان کے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کے معاملات کے اندر ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی کہ جس سے ان جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ یاد رکھیے گا، علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو غیر موذی جانور ہیں، یعنی جو جانور تکلیف نہیں دیتے عموماً، ان کو ایذا دینا یہ حرام کام ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، علماء اسلام نے یہ بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ جو مظلوم جانور ہو، جس جانور پر ظلم کیا جائے، وہ بد دعا دے تو اس کی بد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کہیں گے کہ جانور بد دعا کیسے دے سکتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، یہ سب اپنی ایک زبان رکھتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہیں۔ بظاہر ہو سکتا ہے ہم بندوں کے سامنے بھی ان کی آنکھیں فریاد کرتی ہوں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا، ہمیں ان کی وہ بولی سمجھ نہیں آتی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو سب کی بولیاں جاننے والا ہے، اپنی مخلوق کے ہر حال سے واقف ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ ملاحظہ کرتا ہے کہ میرا کون بندہ کس جانور پر کس انداز سے ظلم کر رہا ہے، اور یقیناً وہ اس سب کو ناپسند فرماتا ہے۔ آج کل لوگوں نے بڑا اس چیز کو ایک رواج دے رکھا ہے کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ کبھی کسی چوہے کی دم میں گیس کے غبارے باندھ کر چھوڑ دیا جائے گا،
اب ظاہر سی بات ہے کہ گیس کے غباروں کے آگے وہ چھوٹا چوہا کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کو لے کر ہوا کی طرف چلے جائیں گے، اب وہ چوہا کہاں جا کر گرے، اس کا کیا حشر ہو، کوئی نہیں پتہ۔ اسی طرح کسی کتے کے یا کسی بلے کی دم پر پٹاخے باندھ دیے جائیں گے اور پھر ان میں آگ لگا دی جائے گی، اب وہ جہاں پھر بھاگ رہا ہے وہ کتا یا بلی، اس سے وہ خود بھی زخمی ہو سکتا ہے، کسی گھر میں گھس جائے وہاں پر آگ بھی لگ سکتی ہے، اگر کوئی بچہ اس کے ساتھ الجھ پڑے تو بچہ بھی زخمی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو کیا بقرعید پر آنے والے قربانی کے جانوروں کے ساتھ، کیا کسی گدھے کے ساتھ، اور کیا دیگر چوزوں، مرغیوں اور جو بھی اس طرح کے جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ طرح طرح کی چیزیں، ایون کہ پرندوں کے ساتھ بھی ان کو قابو کر لینا اور ان کے جناب پر کاٹ دینا اور دیگر چیزیں ان کے ساتھ کرنا، اللہ اکبر، اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر رحم کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو بیچارے جانور ہیں یہ تو بے زبان ہیں، ان کے پاس زبان بھی نہیں ہے، آپ اور مجھے اگر کوئی تکلیف کوئی پہنچا بھی دیتا ہے تو ہم فریاد کر سکتے ہیں، اللہ نے اگر طاقت دی ہے اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو بے زبان جانور ہوتے ہیں اور غیر موذی جانور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، ان پر ظلم کرنا کہ جو بیچارے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں، بندوں کے سامنے کچھ بولنے پر بھی قادر نہ ہوں، اللہ اکبر، یہ تو کسی مسلمان کو بھی زیب نہیں دیتا۔ پھر یہ کہ اس کی ویڈیوز پھیلانا، جی ہاں، ایک یعنی انسانی شرارت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو ریکارڈ کر کر باقاعدہ دنیا کو دکھانا کہ جناب ماں بدولت نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور پھر لوگ اس کو فنی ویڈیوز کا نام دیتے ہیں، شیئر کیا جاتا ہے، کومنٹ کیا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر اپنا وقت بھی ضائع کیا جاتا ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے کچھ کیا ہے تو میں بھی اسی جیسا کچھ کروں گا، پھر وہ کچھ اور کرتے ہیں، اور پھر یہ ٹرینڈ چلتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یوں معاملہ چلتے چلے جاتے ہیں اور یہ تکلیفوں کا ایک لازوال سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعات ہمارے سامنے بیان فرمائے، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، ہم نے ان جانوروں پر رحم کرنا ہے۔ دین اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے اور مظلوم جانور کی بد دعا بھی قبول ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، احیاء العلوم آپ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے کہ جس کا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے جسے بڑے خوبصورت انداز میں 5 والیومز کے اندر چھاپا بھی ہے، اور آپ کی اس کے علاوہ دیگر بھی کتابیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صوفیزم میں ایک امام کی حیثیت حاصل ہے، آپ کو تصوف کا امام سمجھا جاتا ہے، آپ ایک بہت بڑے فلاسفر اور دین اسلام کے ایک ایسے مبلغ اور ایسے عالم تھے کہ غیر مسلم بھی اگر آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ احیاء العلوم آپ کی مشہور زمانہ وہ کتاب کہ جس کو پڑھ اور سن کر کئی مسلمان راہ راست پر آئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کا رخ موڑ لیا، کیوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں دین اسلام کے مطابق چلنا سکھایا۔ اللہ اکبر، بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جس شخص نے ایسی کتابیں لکھی ہوں، جس شخص نے کی وجہ سے دنیا کے اتنے لوگ راہ راست پر آ گئے ہوں، سبحان اللہ، اس کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد کیسے معاملات ہوں گے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ یا سیدی، آپ جب دنیا سے گئے تو یہ بتائیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اب دیکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بظاہر اگر ہم سوچیں تو آپ کی مغفرت ہونے کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کی اپنی ذات، اپنی عبادات، آپ کی کرامات، آپ کی ذات سے فیضیاب ہونے والے مسلمان، آپ کی تصانیف اور ان کی برکتیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مغفرت کا سبب کیا بیان فرمایا؟ آپ فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں کوئی کتاب لکھ رہا تھا تو میرے قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ اب جب انسان کوئی تحریری کام کر رہا ہو اور مکھی آ کر بیٹھ جائے، یقیناً ہر شخص کو مذاق سوجے گا، کوئی پکڑے گا، کوئی یا پھر اڑا دے گا اس کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں وہیں رک گیا، ہاتھ میں نے بالکل جنبش روک دی، کیونکہ ظاہر تھوڑا سا بھی ہلوں گا تو مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مکھی وہیں بیٹھی قلم پر، اور وہ انک سیاہی پیتی رہی، جتنا پینا تھا پیا، پھر وہ جب اڑ گئی، اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھنا شروع کیا۔ آپ نے اس مکھی کو اڑا کر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس بنا پر مغفرت فرما دی کہ میں نے ایک اتنی سی حقیر مخلوق مکھی
یعنی اگر کسی کی حقارت کی مثال دینی ہو تو وہاں پر مکھی کی مثال دی جاتی ہے۔ امام غزالی کو اتنی چھوٹی سی مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ اب اسی طرح اگر عمل دیکھیں بزرگان دین کا تو صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات سبحان اللہ کثیر روایات آپ کی ذات کے حوالے سے موجود ہیں، اور آپ نے کثیر احادیث کریمہ کا خزانہ اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اونٹ ہوا کرتا تھا، اور اس اونٹ کا آپ نے ایک نام بھی رکھا ہوا تھا۔ جی ہاں، ہوتا ہے نا، بعض لوگ اپنے جانور پالتے ہیں، ان کے نام بھی بڑے رکھتے ہیں۔ آپ نے اس اونٹ کا نام رکھا تھا دمون، یعنی دال میم واو نون دمون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اس اونٹ کو استعمال کیا کرتے تھے، اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا کرتے تھے، اور اگر کسی کو وہ اونٹ استعمال کے لیے دینا پڑ جائے نا تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ بھائی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس پر زیادہ وزن نہیں لادنا، اور اس کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانا۔ اللہ اکبر، سواری کے اونٹ کے ساتھ ایسا معاملہ! اور جو لوگ آج کل گدھے پالتے ہیں، ان پر سواریاں اور دیگر جو کام کرتے ہیں، وہ بھی یہ واقعہ غور سے سنیں۔ اب جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اونٹ کے انتقال کا وقت آیا، یعنی اب قریب تھا، اس کی ایسی حالت بیماری کی وجہ سے یا کسی زخم وغیرہ کی وجہ سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا نا، مرنے والا تھا وہ، حضرت ابو دردہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اس اونٹ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے دمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا مت کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا حق مجھ پر یوں نافذ نہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم یوں کہو کہ مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے جھگڑا مت کرنا، تم یہ بات یاد رکھو کہ میں بھی تم پر زیادہ بوجھ نہیں لادا کرتا تھا، اور جن لوگوں کو تمہیں دیا کرتا تھا ان کو بھی کہتا تھا کہ اس اونٹ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کا، علماء اسلام کا اتنا خوبصورت معمول کہ وہ جانوروں کے ساتھ اس طرح رحمتوں و شفقتوں کے ساتھ پیش آئیں، اور یہ ان کی وہ چیزیں ہوں کہ جن کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، تو میں اور آپ اس چیز کو کیوں اختیار نہ کریں؟ سواری کے جانور ہیں، ان پر اتنا بوجھ نہ لادا جائے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اسی طرح جو بے زبان جانور ہیں، غیر مزی جانور ہیں، ان کو تکلیفیں نہ دی جائیں۔ تتلیوں کے پر کاٹنے سے بظاہر ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں، لیکن اس تتلی کا سمجھو زندگی چلی گئی، اگر ہمارے کوئی بازو کاٹ دے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اگر مد ذہن رکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔